نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حدیث نمبر 11. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عمر رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم قال إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني ولست بباخل. رواه مسلم. وعن عمر، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال کہا، قسم تقسیم کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قسمن تقسیم کرنا یعنی کچھ مال، قسمن سے مراد یعنی مال کا کچھ حصہ. فقلت تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لا غیر البتہ غیر، دوسرے، ہاؤلائی ان لوگوں کے یعنی ان کے مقابلے میں دوسرے اور لوگ، کانو تھے، احق زیادہ حقدار، بھی اس کے یعنی اس مال کے جو ان لوگوں کو دیا گیا ہے، دوسرے ان سے زیادہ اس کے حقدار تھے، یعنی یہ ان کی بجائے اوروں کو ملنا چاہیے تھا. منہم ان سے، قالا فرمایا، انہم بے شک انہوں نے، خیرونی اختیار دیا مجھ کو، ان یسألونی کہ وہ سوال کریں مجھ سے، بالفحش سختی کے ساتھ، او یا یبخلونی وہ بخیل قرار دیں مجھ کو، ولستو حالانکہ نہیں ہوں میں، بباخل بخل کرنے والا. رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال تقسیم فرمایا تو میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مقابلے میں دوسرے لوگ زیادہ حقدار تھے. آپ نے فرمایا، انہوں نے میرے بارے میں دو باتوں میں سے ایک نہ ایک اختیار کر کے مجھے مجبور کر دیا کہ یا تو یہ مجھ سے سختی سے سوال کرتے، بس مجھے ان کو دینا پڑتا، یا یہ مجھے بخیل قرار دیتے، حالانکہ میں بخل کرنے والا نہیں ہوں. کیا معنی ہے اس کا؟ معنی یہ ہے کہ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مال، کچھ چیز تقسیم کر رہے تھے، تو آپ نے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر کچھ اور کو دے دیا وہ مال. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عام طور پر ایسے مواقع پر ضرور کچھ نہ کچھ مشورہ دیتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، بظاہر اختلاف کرتے نظر آتے ہیں. تو یہ دراصل دین کی وسعت اور خوبصورتی ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا بھی کوئی کام کر رہا ہو اور آپ کے ذہن میں اس سے بہتر کوئی صورت نظر آ رہی ہو تو مشورہ دینے سے گریز نہیں کرنا چاہیے. اس سے کسی بڑے کی کوئی بے عزتی نہیں ہوتی، بلکہ اسی کام کو کرنے کا ایک دوسرا رخ سمجھ آ جاتا ہے، نظر آ جاتا ہے. یہ بعض اوقات اپنے دل میں اگر کوئی خلش ہے تو اس کا ازالہ بھی کر لینا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بہتر سمجھا وہ آپ سے سوال کر لیا یا اپنا مشورہ دیا. کہنے لگے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لغیر ہؤلاء کانوا احق بہ منہم، آپ جن کو دے رہے ہیں ان کے مقابلے میں وہ جو دوسرے ہیں فلاں اور فلاں، ان کو یہ ملنا چاہیے تھا، وہ زیادہ حقدار ہیں، ان کو کیوں دے رہے ہیں، ان کو دیں، یعنی مراد یہ تھی. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کم حقداروں کو دینے کی وجہ بیان فرمائی کہ ان کو کیوں دیا جا رہا ہے. اس کی وجہ آپ نے یہ بتائی کہ میرے پاس دو آپشنز تھیں جن میں سے مجھے ایک ہی کو لینا تھا. ایک تو یہ تھا کہ یہ مجھے مجبور کرے اور میں ان کو کچھ دوں اگرچہ وہ زیادہ حقدار نہیں بھی، اور دوسرا یہ کہ میں ان سے روک لوں، ان کی سختی کے باوجود ان کو نہ دوں اور ان کو دوں جو حقدار ہے. اس صورت میں یہ مجھے مشہور کر دیتے کہ میں بخیل ہوں،
حالانکہ میں ایسا نہیں ہوں. اور ایک پیغمبر کا بخیل مشہور کیا جانا یا بخیل سمجھا جانا اس کے مشن کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب انسان کسی ایسی سچویشن میں گھر جائے تو پھر صرف ظاہری حالات پر ہی معاملہ نہیں کرتے. پھر وہی بات کہ ایک طریقہ ہوتا ہے کسی کام کو کرنے کا بربنائے حقیقت اور دوسرا ہے بربنائے ضرورت. حقیقت تو یہی ہے کہ دیا جانا تو انہی کو چاہیے جو زیادہ ضرورت مند ہے، لیکن اس وقت کی ضرورت کیا ہے؟ ایک بڑی مصلحت اور ایک بڑے فائدے کی خاطر کہ ان کو دے دیا جائے جو نسبتاً کم ضرورت مند ہیں، لیکن ان کو دیا جانا دین کے بڑے فائدے میں ہے. اسی کا نام حکمت ہے کہ انسان فیصلہ کرتے وقت صرف ظاہری اور وقتی حالات کو نہ دیکھے، صرف ایک ہی چیز کو نہ پکڑ لے، صرف وقتی فائدے کو نہ دیکھے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بڑے فائدے کو دیکھے. اور یہی اصول ساری زندگی میں ہم پر اپلائی ہوتا ہے. کیسے؟ جیسے میں نے ایک مثال دی تھی کہ 100 روپیہ چھوڑ کر کروڑ کی طرف جانے والا ہی عقل مند ہے، یعنی دنیا دے کر آخرت کی طرف دوڑنے والا ہی عقل مند ہے. اسی طرح عام روزمرہ زندگی میں بھی بعض اوقات ظاہری طور پر ایک چیز زیادہ اہم آپ کو لگ رہی ہوتی، فوری آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو. جیسے ایک چیز اہم ہوتی ہے اور ایک چیز ارجنٹ ہوتی. عموماً ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ارجنٹ اور اہم میں ہم ایک کو اختیار کرنے لگے تو عموماً کیا کرتے ہیں؟ ارجنٹ. اور ارجنسی تو ہم نے ہر چیز میں ڈالی بھی ہوتی ہے. کسی بھی چیز کو اہم بنانا ہو تو ہم اس کو ارجنٹ کر دیتے ہیں، ہے نا. عام روزمرہ زندگی میں بھی کچھ کام ہیں جو بڑے ہی اہم ہیں ہماری زندگی میں اور ہمیں کرنے چاہیے اور انہی کے کرنے میں زیادہ فائدہ ہے، لیکن ہم کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ چونکہ وہ ارجنٹ نظر نہیں آتے لہٰذا ہم ان کو وہ پچھلے کھاتے میں ڈالتے رہتے ہیں. اچھا پھر بعد میں کر لیں گے، پھر ہو جائے گا نا، پھر کر لیں گے، پھر کبھی کر لیں گے. ابھی تو ہمیں یہ کرنا چاہیے جو اس وقت کیا نظر آتا ہے؟ ارجنٹ نظر آتا ہے. اب یہ ہے کہ ان زیادہ ضرورت مندوں کو دینا ایک ارجنسی تھی، لیکن دین کے بڑے فائدے میں ایسے لوگوں کو دینا کہ جو ایک پیغمبر کے امیج کو خراب نہ کریں اور دین کی روح کو نقصان نہ دیں، لہذا آپ نے اس وقت ان لوگوں کو دیا تاکہ لوگ آپ کو بخیل نہ سمجھے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بخل ایک ایسی خرابی ہے. بخیل ہونا، کنجوس ہونا، خود غرض ہونا، تھوڑ دلا ہونا، سیلف سینٹرڈ ہونا، صرف اپنی ذات کا فائدہ سوچنا، یہ ایک بہت بڑا عیب ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اس کو بالکل پسند نہیں کیا. آپ کی وسعت قلب تو کیا تھی کہ اگر وادی بھر بکریاں بھی کسی کو دینی پڑی تو دے ڈالی. دین پھیلتا ہی وسعت قلبی سے ہے. جو صرف اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں، صرف اپنی بڑائی چاہتے ہیں، صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، وہ پھر دین کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کو دینا کسی ذاتی بڑائی کے لیے نہیں تھا، یہ دراصل دین ہی کے فائدے کے لیے تھا، کیونکہ آپ کی ذات کے ساتھ دین کی نمائندگی وابستہ تھی. اسی سے ملتی جلتی بات اگلی حدیث سے، وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ انہ قال بینما هو يسير مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم مقفله من حنین فعلقه الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه فوقف النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال اعطوني ردائي فلو كان لي عدد هذه العداه نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. رواہ البخاری. مقفلہ ای حال رجوعہ، والسمرۃ شجرۃ والعداہ شجر لہ شوک. وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ، جبیر بن مطعم صحابی ہیں، اللہ ان سے راضی ہو، ان سے روایت ہے، انہ قال، انہوں نے کہا، بینما، اس اثنا میں، اس دوران، ہوا وہ، یسیرو چل رہے تھے، کون؟ جبیر. کس کے ساتھ؟
مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے. مقفلہ، آپ کی واپسی پر. قاف لام قفلہ، اسی سے قافلہ نکلا ہے، واپس ہونا. من حنین، حنین سے، یعنی غزوہ حنین سے، جنگ حنین سے واپسی پر جبیر بن مطعم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے آ رہے تھے. فعلقہ، تو چمٹ گئے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو. کون؟ الاعراب، بعض دیہاتی عرابی. یسألونہ، وہ آپ سے سوال کر رہے تھے، یعنی آپ سے چمٹ کے سوال کرنے لگے، پکڑ لیا آپ کو. حتی، یہاں تک کہ، یعنی اتنا انہوں نے پریشرائز کیا کہ اضطروہ، آپ کو کھینچ لے گئے، مجبور کر کے، الا طرف سمرتن، کیکر کے درخت کے. یعنی آپ کو اتنا گھیرا کہ آپ کو لے گئے کیکر کے درخت تک، یہ نکلنے نہیں دے رہے تھے. فخطفت، تو اچک لی، رداءہ، آپ کی چادر، یعنی درخت کے کانٹوں نے چادر پکڑ لی، چادر الجھ گئی. فوقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، ٹھہر گئے. اب یہ نہیں کیا کہ مار مار کے ان کو پیچھے ہٹا کے تو خود نکلنے لگے، بلکہ آپ جدھر وہ لے گئے آپ وہاں جا کے رک گئے، حالانکہ آپ کی چادر بھی کانٹوں میں الجھ گئی. صبر، تحمل، حلم، معاملہ کس طرح ہے آپ کا. فقال، فرمایا، آتونی ردائی، آتونی، دے دو مجھ کو، ردائی، میری چادر، یہ چادر مجھے دے دو. فلو کانا، پس اگر ہوتا، لی، میرے پاس، ہوتے میرے پاس، عددو، عدد یا تعداد، ہذہ، ان، اداہی، خاردار درختوں کے، نعمن، اونٹ، مویشی، جانور، اگر میرے پاس ان خاردار درختوں کی تعداد کے برابر بھی مویشی ہوتے، لقسمتہ، البتہ میں تقسیم کر دیتا ان کو، بینکم، تمہارے درمیان. ثم، پھر، لا تجدونی، نہ تم پاتے مجھ کو، بخیلاً، کنجوس، ولا کذاباً، اور نہ سخت جھوٹا، ولا جباناً، اور نہ بزدل. رواہ البخاری، اسے بخاری نے روایت کیا. مقفلہ کا معنی کیا ہے؟ اے یعنی حالہ، حالت، رجوعہ، آپ کے لوٹنے کی. والسمرہ، اور سمرہ کہتے ہیں درخت کو، اور خصوصاً کانٹوں والا، یعنی جیسے کیکر کا درخت ہوتا ہے. والعداہ، اداہ کہتے ہیں کانٹے والے درخت کو. حضرت جبیر بن مطعم بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت وہ جنگ حنین سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے آ رہے تھے کہ کچھ اعرابی آپ سے چمٹ کر سوال کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ کو مجبور کر کے کیکر کے ایک درخت کے پاس لے گئے. پس آپ کی چادر بھی اس درخت کے کانٹوں نے اچک لی. آپ ٹھہر گئے اور فرمایا، میری چادر تو مجھے دو. اگر میرے پاس ان خاردار درختوں کے برابر بھی اونٹ ہوتے تو میں یقیناً انہیں تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا، پھر تم مجھے نہ بخیل پاتے، نہ جھوٹا، اور نہ بزدل. اس حدیث کو آپ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ کو کبھی کسی بستی میں جا کے کچھ تقسیم کرنے کا تجربہ ہوا ہو، کچھ بانٹنے کا کوئی ایکسپیرینس ہوا کبھی. کیا ہوتا ہے، چھینا جھپٹی، اور آپ اپنے کپڑے بچانے سے بھی عاجز ہو جاتے ہیں. اب ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں، ایک غربت ہے، دوسرے جہالت بھی ہے، ساتھ شعور تو ہے نہیں. تو بجائے اس کے کہ آنے والے کی عزت کریں، احترام کریں، ان کو یعنی جس سے لے رہے ہیں اس کی کچھ خوشامد کریں، الٹا اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا. جنگ حنین سے واپس آ رہے تھے، یہ فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی نا جنگ، تو لوگ چمٹ گئے اور آپ کو بس گھیرا ڈال لیا اور کانٹوں والے درخت کے ساتھ جا الجھایا کہ آپ کی چادر بھی اس میں اٹک گئی اور بہت مشکل میں ڈال دیا. آپ نے اپنی چادر مانگی لیکن کوئی آپ نے ریئیکشن نہیں شو کیا. ہمارے ساتھ اگر کوئی فقیر، کوئی ضرورت مند ایسا معاملہ کرے تو ہم کیا کریں گے؟ کوئی آپ کی گاڑی آ کے کھٹکھٹایا جائے، کیا کریں گے آپ؟ کیسے ڈانٹیں گے، کیسے جھڑکیں گے؟ پھر ہم کیا عذر اور کیا جواز پیش کرتے ہیں؟ یہ تو پروفیشنلز ہیں اور یہ تو
عادی ہیں اور معلوم نہیں کیا کیا. اپنی غلطی نہیں مانیں گے, انہیں کو پھر برا بھلا کہیں گے. اب کیا ہے کہ آپ نے ان کو نہ زبان سے کچھ برا کہا, نہ ہی کوئی شکایت شکوہ کیا, بلکہ کیا فرمایا, بھئی چادر تو دے دو, میری چادر مجھے دے دو. اور پھر کیا فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں وہی دے سکتا ہوں نا جو میرے پاس ہے. اگر میرے پاس اتنے اونٹ ہوتے جتنے یہ درخت ہیں, یعنی جتنے یہ جنگل کے درخت ہیں, اگر اتنے بھی ہوتے تو میں سب تمہیں دے جاتا اور تم مجھے بخیل نہ پاتے. یعنی آپ کو بخل سے اس درجہ نفرت تھی کہ آپ بخیل کہلائے جانے کی بجائے کیا پسند کرتے تھے کہ جو کچھ ہے سب دے ڈالیں. ولا کذابن, اور نہ جھوٹا, کیونکہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا کبھی. اور آپ یہ سب کچھ محض اوپر اوپر سے نہیں کہہ رہے تھے, آپ کرنے والے تھے. ولا جبانن, اور نہ بزدل. تو یہ ایک وجیح شخص یا ایک مومن کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ وہ سخی بھی ہوتا ہے اور سچا بھی ہوتا ہے اور بزدل نہیں ہوتا. سچا صرف وہ ہو سکتا ہے جو ڈرپوک نہ ہو. ڈرپوک لوگ اور بزدل لوگ سچے نہیں ہو سکتے. عموماً جھوٹ بولنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کا ڈر. لوگوں کے ڈر سے ہم سچ نہیں بولتے, کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے اگر سچ بولا تو پھنس جائیں گے, پکڑے جائیں گے. آپ نے حب المساکین کی بات پڑھی اور دعا پڑھی کہ اللہ مجھے مساکین کی محبت دے, تو اس کا عملی نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے کہ کس طرح آپ نے ان سے حسن اخلاق کا معاملہ کیا. یہی ہمارے لیے طریقہ ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر کوئی انا نہ تھی, کوئی اپنی ذاتی بڑائی کا شوق جذبہ نہ تھا. ہم عموماً ایسے موقعوں پر لوگوں کی کیوں ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے ہیں, کیوں جھڑک پھٹک شروع کر دیتے ہیں, کیوں ان کو برا بھلا کہتے ہیں, کیا سوچ کے کہ انہوں نے ہماری شان میں گستاخی کی ہے. اللہ کے نبی ہیں, پیغمبر ہیں, اتنے بلند مرتبہ ہیں, اور لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں, کیسے معاملہ کر رہے ہیں, لیکن آپ کسی ایسے معاملے کا کوئی شکوہ نہیں کرتے. ہمارے ساتھ اگر کوئی ایسا کرے تو ہم کتنے دن تک اس کا تذکرہ فرماتے ہیں, سالوں یاد رکھتے ہیں کہ وہ فلاں بستی میں گئی تھی اور انہوں نے تو میرا حال یہ کر دیا. اور وہ دے بھی آتے ہیں اور بیٹھ کے ان کی برائیاں کر کے عمل بھی ساتھ ہی ضائع کر دیتے ہیں. بھئی وہ ایسا کرتے تو ہم نے ان کے لیے کیا کیا, اور اگر کچھ نہیں کیا تو کم از کم ان کے رویے پہ پھر صبر ہی کر رہے ہیں. تو یہ جو تھا نا ہر چھوٹی بڑی مصیبت پہ تبصرہ کرنا اور باتیں بناتے چلے جانا, یہ بھی ناسمجھی کی علامت ہوتی ہے. ہر چھوٹی بڑی پریشانی کا تذکرہ کرتے رہنا, فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا, فلاں نے یوں کیا, فلاں ایسا کرنے والا ہے, فلاں یہ کر دے گا. کیا یہ غیبت نہیں سمجھتے ہم؟ کیا سوچ کے ہم دوسروں کی برائیاں دوسروں کے سامنے کرتے ہیں؟ کیا سوچ کے؟ دوسروں کی ہمدردی لینے کے لیے, اور اپنے ساتھ ظلم ڈھا رہے ہوتے ہیں اپنی نیکیاں برباد کر کے. تو جو یہ نہ جانے کہ چپ کہاں رہنا ہے اور بولنا کہاں ہے, وہی نہ سمجھ. جہاں ہمیں چپ رہنا چاہیے وہاں ہم بولتے ہیں, اور جہاں ہمیں بولنے کو کہا جائے وہاں ہم چپ ہو جاتے. یہ باشعور ہونے کی علامت نہیں. آپ دیکھیں کہ عام طور پر ہم صدقہ خیرات کیوں کرتے ہیں؟ نیک نامی کے لیے, کہ ہم سخی مشہور ہوں, ہمیں ثواب ملے, ہماری بلائیں دور ہوں. یہی مقاصد ہوتے ہیں نا صدقہ کرنے کے. چلیے یہ درست ہے یا نہیں جو بھی ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خرچ کر رہے ہیں وہ کس کی بہتری اور بلندی کے لیے؟ پھر دین کی بلندی کے لیے. عام طور پہ جب ہم کسی کو دیتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ہمارا نام پتہ چل جائے, ہم ہیں کرنے والے. لیکن جن کو دین کی بلندی مقصود ہوتی ہے ان کو اس کا کوئی شوق نہیں ہوتا کہ ان کا نام پتہ چلے کسی, کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہمارا رب دیکھ رہا ہے اور وہ پوری جزا دینے پہ قادر. اور اگر دین کی سربلندی ہوگی تو ہماری بھی عزت. ٹیم جیسے مثلا فٹ بال کی ٹیم ہے, جب کوئی ایک شخص اس میں سے گول کرتا ہے تو کس کو فائدہ پہنچتا ہے؟ ساری جیتتی ہے نا. اور اگر ایک شخص وہ نہیں کرتا تو سب ہارتے ہیں. تو یہی ٹیم ورک ہوتا ہے کہ جب ہم ایک
سب کے فائدے کے لیے کریں گے تو اس کا فائدہ ہمیں بھی پہنچے گا، اور اگر ہم صرف اپنے فائدے کے لیے کریں گے تو ہمیں بھی نہیں پہنچے گا اور سب کو بھی نہیں پہنچے گا۔ حدیث نمبر 13، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما توادع احد لله الا رفعه الله عز وجل، رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قالا فرمایا، ما نقصت نہیں کم کرتا، صدقۃ صدقہ، من مال مال میں سے، وما اور نہیں، زیادہ اضافہ کیا، اللہ نے، عبدن کسی بندے کو، بعفو بوجہ معاف کرنے کے، الا مگر، عزن عزت میں، وما اور نہیں، توادع تواضع اختیار کی، احدن کسی ایک نے، للہ اللہ کے لیے، الا مگر، رفعہ اللہ بلند کیا اس کو اللہ نے، عز وجل عز وجل نے، عزت و جلال والے نے، رواہ مسلم اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ نے کبھی مال کم نہیں کیا، اور عفو درگزر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ ہی فرماتا ہے، بندے کی شان بڑھاتا ہے، اور جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو ضرور اونچا کرتا ہے۔ یہاں 3 ایسی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کے بارے میں عموماً ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں۔ پہلی چیز، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو کچھ دے دیں گے تو ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نمبر 1، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو چیز تم خرچ کرو گے، جو بھی تم دو گے، اللہ اس کے پیچھے اور لے آئے گا۔ ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ، جو شخص اللہ کی خاطر 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے اللہ اس کا کم از کم 10 گنا اجر دیتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو 1 نیکی لایا اللہ نے اس کو کیا دیا؟ 10 گنا بڑھا کے دیا۔ اب آپ دیکھیں، آپ لکھیں 10 کا فگر، 10 لکھیں، 10 میں سے آپ نے 1 خرچ کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ واپس مل جائے گا۔ 1 نکلنے والا واپس آ گیا، جو 1 مائنس ہوا تھا وہ پلس ہو گیا، کتنے ہو گئے؟ 10۔ پھر اس کے بعد دوبارہ دیکھیں، وہ جو 1 آپ نے دیا تھا وہ صرف 1 نہیں 10 بن کے واپس آیا، 10 گنا اجر کم از کم منیمم۔ تو آپ نے 1 خرچ کر کے کل کتنے بنا لیے؟ کم از کم 20۔ کیسے؟ 1 تو آپ نے جو دیا نا، کیونکہ ایک آیت میں کیا آتا ہے، اگر ایک چیز نکالو گے اگلی نکلی پیچھے سے اور آگے، بالکل ایسے جیسے وہ پمپ مشین ہوتی ہے نا، پانی کا پمپ ہوتا ہے، تو وہ عموماً جب آپ پانی استعمال کرنے لگتے وہ پیچھے سے چلنے لگتی، پھر دوبارہ وہ اس کو اتنا ہی بھر دیتی جتنا وہ پہلے تھی، اس کا لیول کم نہیں ہوتا، ڈراپ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ 10 میں سے 1 نکالو گے، جو ہی 1 نکلے گا وہ نیچے کو آئے گا، اللہ تعالیٰ اوپر سے 1 اور ڈال دے گا، وہ 10 کے 10 پھر ہو جائیں گے۔ مزید فائدہ کیا، وہ جو 1 آپ نے 10 دیا تھا وہ 1 بھی لوٹا، اور 1 جو ہے اس کے مزید 10 بھی آپ کو ملے، تو 10 20 بن گئے۔ یہ منیمم ہے، اور میکسیمم تو اللہ جتنا چاہے بڑھا دے۔ کم کہاں سے ہوا کم؟ یہ صرف دھوکہ ہے جو سمجھتا ہے کہ دینے سے کم ہوتا، دینے سے کم نہیں ہوتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جس اللہ کی خاطر غائبانہ طور پر آپ دیتے ہیں وہ بھی
غائبانہ طور پر آپ کو لوٹاتا ہے. وہ بعض اوقات سامنے سے نہیں. کیسے ہو سکتا ہے وہ چیز ویسے ہی آپ کو مل جائے, یعنی مال کے بدلے مال ہی مل جائے, ادھر آپ نے دیا ادھر آپ کو مل گیا. دوسرا طریقہ کیا, آپ کا مال خرچ ہونے والا تھا کسی حادثے پر, کسی بیماری پر, اللہ نے اس کو سیو کر دیا, کیونکہ صدقے سے کیا ہوتا ہے, آفتیں اور بلائیں ٹلتی. وہ جو آپ کا نکلنا تھا وہاں, وہ آپ نے جب اپنے ہاتھ سے دیا تو اللہ نے باقی کو بچا دیا, ورنہ سارا ہی جاتا. حادثاتی موت سے بچاتا ہے, یعنی اچانک موت سے صدقہ بچاتا ہے. تو آپ کی بلاؤں کو ٹالنے کا ذریعہ, آپ کی زندگی میں برکت کا ذریعہ, آپ کے مال میں اضافے کا ذریعہ, لہذا دینے سے کمی کہاں ہوئی. پھر اسی طرح آخرت میں بھی بے پناہ اجر ہے, یعنی دنیا میں تو ملے گا ہی, آخرت میں بھی ملے گا. تو وہ شخص جو روک کے رکھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کرتا ہے جو بد دعائیں کرتا ہے, اللہم آتی ممسکن تلفن, اللہ روکنے والے کا ضائع کر دے, وآتی منفقن خلفن, اور دینے والے کو اور دے. دعائیں ہوتی ہیں فرشتے کی جو صرف اسی کام پہ مقرر ہوتا ہے. تو لہٰذا اس خوف کو اپنے اندر سے نکال دیں کہ کسی کو کچھ دینے سے آپ کو کچھ کمی آئے گی. نمبر 2, وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا, عفو درگزر کی وجہ سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے. عام طور پر ہم سمجھتے ہیں جب کوئی قصور کر دے نا ہمارا تو ہم معاف نہیں کرنا چاہتے, ہم کہتے ہیں پھر یہ عادت ہو جائے گی اس کو, پھر یہ سر چڑھ جائے گا, اس میں میری بےزتی, اکڑ کے رہنا چاہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ نہیں, عزت اس طرح نہیں بنتی. عزت کس سے بنتی ہے؟ جب تم دوسرے کے قصور کو معاف کر دیتے. دوسرے سے اکڑ کے رہنے میں عزت نہیں, دوسرے کو معاف کرنے میں عزت ہے. اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سرکش ہوں گے, متکبر ہوں گے, خود کو بڑا ثابت کریں گے تو ہم بڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں, میں نے تو بڑائی کو کس میں رکھ دیا, تواضع میں رکھ دیا. وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ عز وجل, اور جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو ضرور اونچا کرتا ہے. تواضع کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو جھکا دینا, خود کو چھوٹا سمجھنا, خود کو بڑا نہ سمجھنا, چھوٹا سمجھنا. کیسے؟ اگر کوئی آپ کے ساتھ گستاخی کر جاتا ہے, کوئی آپ کی بے عزتی کر جاتا ہے, کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے, کوئی آپ کے ساتھ کڑوی بات کر جاتا ہے, تو تواضع یہاں کیا تقاضا کرتا ہے, کیا کریں؟ درگزر کر دیں, معاف کر دیں, ٹالریٹ کر جائیں, اعراض برتیں. اچھا کوئی بات نہیں, پھر کیا ہوا, پھر بھی اس کی طرف جھکے تو اس سے کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرمائے گا. بلندی جھکنے میں, جھکانے میں نہیں, جھکنے میں. ہم عموماً دوسروں کو جھکانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں. اب دیکھیں سی ساتھ دیکھا ہوگا نا, وہ جو کھیل ہوتا ہے, تو معاشرے میں بھی ہر وقت انسانوں کے باہمی معاملات میں بھی یہی کچھ ہوتا رہتا ہے. ایک جھکتا ہے تو دوسرا اٹھ رہا ہے نا. جب آپ نے دوسرے کو اوپر کیا تو اب وہ ٹرن دے گا, کسی وقت وہ نیچے ہو جائے گا اور آپ اٹھ جائیں گے. لیکن اگر آپ نے دوسرے کو نہ عزت دی, نہ معاف کیا, نہیں بڑا سمجھا, تو وہ بھی آپ کو ٹرن نہیں دے گا کسی وقت اٹھنے کی. اگلی حدیث اسی معنی کو مزید واضح کرتی ہے. وعن ابی کبشۃ عمر بن سعد الانماری رضی اللہ عنہ انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ثلاثة اقسم علیہن واحدثکم حدیثا فاحفظوه ما نقص مال عبد من صدقہ ولا ظلم عبد مظلمة صبر علیها الا زادہ اللہ عزا ولا فتح عبد باب مسألة الا فتح اللہ علیہ باب فقر او کلمة نحوها وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ قَالَ إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو ان لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فاجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم
لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته فوزرهما سواء. رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح. ابو کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو عمر بن سعد الانماری ہیں، ان کا نام اور نسبت، انہو کہ انہوں نے سمع سنا کس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول آپ فرما رہے تھے، ثلاثتن تین باتیں ہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، علیہن ان پر، تین باتوں کو میں قسم کھا کے بیان کرتا ہوں یا تین باتوں پر قسم کھاتا ہوں، وَأُحَدِّثُكُمْ اور میں بیان کرتا ہوں تم سے حدیثاً ایک حدیث، ایک بات، فَاحْفَظُوهُ تم اس کو یاد رکھو. مانیں گے آپ کی یہ بات؟ یاد رکھیں گے؟ یہ میں نہیں کہہ رہی. أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ اس حدیث کی حفاظت کرو، اس کو یاد رکھو، صرف حافظے میں نہیں، عمل کے وقت بھی. کیا ہے؟ نمبر 1، ما نقص مال عبد من صدقہ، نہیں کم ہوتا مال کسی بندے کا صدقہ کرنے سے. مال عبدن کسی بھی بندے کا، یہ سب کے لیے حدیث عام ہے، سب کے فائدے کی ہے، یہ نہیں کہ صرف یہ کچھ لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، یہ جنرل ہے. ولا ظلم عبدن اور نہیں ظلم کیا جاتا کوئی بندہ، مظلمتن کوئی ظلم کسی بھی قسم کا، چھوٹا یا بڑا، صبر علیہا جس پر وہ صبر کرتا ہے، الا مگر کیا دیتا ہے انعام اللہ، زادہ اللہ بڑھا دیتا ہے اس کی اللہ عزن عزت. یعنی جو بندہ بھی ظلم پر صبر کرتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے. ولا فتح اور نہیں کھولتا عبدن کوئی بندہ باب مسئلۃ سوال کا دروازہ، بابا دروازہ، مسئلۃ کسی سوال کا، کوئی بھی سوال، الا مگر فتح اللہ کھول دیتا ہے اللہ علیہ اس پر باب فقر محتاجی کا دروازہ، فقر کا دروازہ. او کلمۃ نحوها یا بات اسی کی مانند. وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ اور میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں اس کو یاد رکھو. قال فرمایا انما الدنیا بے شک دنیا لأربعۃ نفر 4 طرح کے لوگوں کے لیے، دنیا میں 4 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. عبدن ایک بندہ، رزقہ اللہ عطا کیا اس کو اللہ نے، مالن مال، وعلمن اور علم، فہوا پس وہ، یتقی ڈرتا ہے، فیہ اس میں، ربہ اپنے رب سے، ویصل اور جوڑتا ہے، فیہ اس سے، رحمہ اپنی رشتہ داری کو، وَيَعْلَمُ اور جانتا ہے، للہ اللہ کے لیے، فیہ اس میں، حقاً حق کو، فہذا پس یہ شخص، بأفضل سب سے افضل، المنازل درجوں میں ہے. وعبد رزقہ اللہ علما اور ایک شخص جسے اللہ نے علم دیا، ولم یرزقہ اور نہیں عطا کیا اس کو، مالن مال، فہوا پس وہ، صادق النیہ سچی نیت والا ہے، نیت کا سچا ہے. یقول کہتا ہے، لو اگر، ادنا بے شک، لی میرے لیے، مالن مال ہوتا، لا عملت البتہ میں عمل کرتا، بے عمل فلان فلاں کے عمل جیسا، فہوا تو وہ، بنیت ہی اپنی نیت کے ساتھ ہے، فاجرہما تو ان دونوں کا اجر، سواء برابر ہے. وہ عبدن اور ایک بندہ، رزقہ اللہ مالن اللہ نے اس کو مال دیا، ولم یرزقہ علما اور نہیں دیا اس کو علم، فہوا تو وہ، یخبط اندھا دھن طریقہ اختیار کرتا ہے، فی مالہ اپنے مال میں. یخبط کہتے ہیں بے انتظامی کے ساتھ کوئی کام کرنا، جس کو عام زبان میں آپ کہتے ہیں ہیپ ہیزرڈ، بے معنی، بے ترتیب، بے مناسبت سے باتیں کرنا.
یعنی کوئی سیکوینس نہیں بات میں، کوئی طریقہ نہیں، کوئی لاجک نہیں، کوئی سمجھ نہیں، بس بے وقوفوں کی طرح بولتا چلا جاتا ہے، تو وہ بات میں خبتی ہے. اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا خبتی، تو خبتی کہتے ہیں بے وقوف کو، یعنی اپنے مال کے بارے میں بے وقوفی سے کام لیتا ہے، نہ سمجھی سے خرچ کرتا ہے. بغیر علم، علم کے بغیر، لا یتقی، نہیں ڈرتا، فیہ، اس میں، ربہ، اپنے رب سے، ولا یصل، اور نہیں جوڑتا، فیہ، اس میں، یعنی اس مال کے ذریعے، رحمہ، اپنے رشتوں کو، ولا یعلم، اور نہیں جانتا، للہ، اللہ کے لیے، فیہ، اس میں، حقاً، کوئی حق. فہذا، تو یہ شخص، باخبث المنازل، سب سے خبیث درجوں میں ہے، بدترین مقام پر ہوگا. وعبد، اور ایک بندہ، لم یرزقہ اللہ مالا، نہیں عطا کیا اس کو اللہ نے مال، ولا علما، اور نہ علم. فہو یقول، تو وہ کہتا ہے، لو ان لی مالا، اگر میرے پاس مال ہوتا، لعملت، البتہ میں بھی عمل کرتا، فیہ، اس میں، بعمل فلان، فلاں کے عمل جیسا، فہو نیتہ، تو وہ اس کی نیت ہے، فوزرہما، تو ان دونوں کا گناہ یا بوجھ، سواء، برابر ہے. اور فلاں سے مراد یہاں تیسرے درجے کا آدمی ہے جو اپنا مال بے انتظامی سے اندھا دھند خرچ کر رہا ہے، بس اس کی نیت یہ ہے تو ان دونوں کا گناہ برابر ہے، بوجھ برابر ہے. رواہ الترمذی، اسے ترمذی نے روایت کیا، اور امام ترمذی کا کہنا یہ ہے کہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے، یعنی ایک چین سے یہ حسن کے درجے پر آتی ہے اور دوسرے نیریٹرز کے تھرو یہ صحیح کے درجے پر آ جاتی ہے، تو گویا حدیث صحیح ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. رواں ترجمہ سنیے. حضرت ابو کبشہ عمرو بن سعد الانماری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں 3 باتوں پر قسم کھاتا ہوں، اور ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، اسے یاد رکھو کہ کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا، اور جس پر ظلم کیا جائے وہ اس پہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو شخص مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر اور محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے. اور ایک بات میں تمہیں بتاتا ہوں، پس اسے یاد رکھو. دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ بندہ جسے اللہ نے مال اور علم عطا کیا، پھر وہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہے، اور ان میں جو اللہ کا حق ہے اسے پہچانتا ہے، اور یہ شخص جنت کے سب سے افضل درجوں میں ہوگا، بہت اونچا. اور وہ بندہ جسے اللہ نے علم تو دیا مگر مال نہیں دیا، بس وہ سچی نیت رکھتا ہے اور کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو یقیناً میں بھی فلاں آدمی کی طرح عمل کرتا. اور فلاں سے مراد اس کی اوپر والی کیٹیگری ہے کہ جس شخص کو اللہ نے مال اور علم دونوں دیے، بس اس کی نیت یہ ہے تو اس کا اور پہلے شخص کا اجر برابر ہے، وہ بھی درجوں کے اعتبار سے قیامت کے دن بلند ترین درجوں میں ہوگا. اور وہ بندہ جسے اللہ نے مال دیا اور علم نہیں دیا، بس وہ بغیر علم کے اندھا دھند طریقے سے خرچ کرتا ہے، اس کے بارے میں نہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، نہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے، اور نہ اللہ کا کوئی حق اس میں پہچانتا ہے، نہ اللہ کا حق دیتا نہ بندوں کا، تو یہ سب سے بدترین منزلت پر ہے. اور وہ بندہ نہیں عطا کیا اس کو اللہ نے مال اور نہ علم، تو وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو یقیناً میں بھی فلاں آدمی کی طرح عمل کرتا. اور فلاں سے مراد اس کی اوپر والی کیٹیگری ہے جو اپنا مال بے انتظامی سے اندھا دھند خرچ کر رہا ہے، بس اس کی نیت یہ ہے تو ان دونوں کا بوجھ برابر ہے. اب آپ یہاں دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے لوگوں کو 4 حصوں میں بانٹ دیا. ایک وہ جس کے پاس مال بھی ہے اور علم بھی ہے، اور جس کو اللہ یہ 2 نعمتیں دے دے اس کی خوش قسمتی کا تو کیا ٹھکانہ. وہ کیا کرتا ہے؟ مال کو اپنے علم کے ساتھ ایسی ایسی جگہوں پہ خرچ کرتا ہے جہاں سے وہ بہترین فائدے اٹھاتا ہے، یعنی درجہ یا اس کا اجر اور ثواب بہترین پاتا ہے.
یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ دیکھیں ایک بالکل ان پڑھ تاجر ہوتا ہے جو نہ مارکیٹ کو جانتا ہے، نہ تجارت کے اصول قاعدے جانتا ہے، نہ اسے کوئی پتہ ہے، اور وہ تجارت کرنے کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہ مال کہاں لگائے گا؟ گواں بیٹھے گا، لاس کر لے گا. اور ایک وہ ہے جو پڑھا لکھا تاجر ہے، تجارت سے پہلے اس نے ایک ڈگری کی، یا ڈگری نہیں بھی کی تو ایک تجربہ حاصل کیا ہے، اور وہ مارکیٹ کو بھی جانتا ہے، حالات بھی جانتا ہے بہتر طور پر. اب وہ باقی سب سے آگے نکلتا چلا جائے گا، یعنی اس کا جو پروفٹ ریٹ ہے یا اس کا جو نفع کا جو مقام ہے وہ تو بہت آگے، وہ تو تھوڑے ہی عرصے میں بہت کچھ کما جائے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مال کو کہاں لگانا ہے اور کیسے لگانا ہے. اس کے برعکس ناسمجھ شخص کچھ بھی نہیں کر سکے گا، مال ضائع کر دے گا. جیسے دنیا میں علم والے مال کو بہتر طور پر استعمال کرنا جانتے ہیں، اسی طرح دین کے علم کے ساتھ بھی انسان اپنے مال کی یا منی مینجمنٹ جو ہے اس کی بہترین حسن تدبیر کرتا ہے اور بہترین جگہوں پر خرچ کرتا ہے. مثلا بظاہر عام لوگوں کو وہ ایک چھوٹا سا کام نظر آتا ہے، یہ چھوٹی سی نیکی نظر آتی ہے، لیکن اس کے نزدیک وہ بہت بڑی نیکی ہوتی ہے اور وہ سوچ سمجھ کے خرچ کرتا ہے. ایسا شخص بعض اوقات چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بھی بہت بڑے درجے پاتا ہے، ذرے سے بھی وہ اجر عظیمہ کماتا ہے، اپنی اچھی نیت کی وجہ سے، اپنے اچھے طریقے کی وجہ سے، سمجھداری کی وجہ سے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن وہ اعلیٰ ترین مقام پر ہوگا. ایک دوسرا شخص ہے، اس کے پاس مال کوئی نہیں لیکن علم ہے. اس علم کی بنا پر وہ یہ سوچ رکھتا ہے کہ اگر کبھی میرے پاس بھی مال آیا تو میں بھی فلاں کی طرح، اس کو آئیڈیالائز کر رہا ہے، فلاں کی طرح نیکی کے کام کروں گا، اور یہ اس کی سچی نیت ہے. تو نیت کہتے ہیں پکے ارادے کو، نیت خوش خیالی کو نہیں کہتے، یا کسی خوش فہمی کا نام نیت نہیں ہوتا. ہم عام طور پر نیت کس کو قرار دیتے ہیں؟ بس ایک خیال آ جانا، وہ بڑی اچھی نیت ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جانا اپنی نیت سے. نہیں، نیت محض خیال نہیں، نیت کیا ہے؟ پکا ارادہ، سچا عزم. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اور وہ شخص نہ بدلے، اس کی نیت نہ پھرے، اس کے ارادے نہ بدلیں، حالات کچھ بھی ہوں اس کے ارادے نہ بدلیں. ہمارا عام طور پہ کیا حال ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ سے راضی ہوتے ہیں تو اللہ کی راہ میں بہت کچھ خرچ کرنا چاہتے ہیں، نیکی بھی بڑی کرنا چاہتے ہیں. جب اللہ سے ناراض ہوتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ کسی بندے سے ہم راضی ہوتے ہیں تو اس پہ خوب لٹاتے ہیں، اور جب اگر اس بندے سے ناراض ہو جائے تو پھر ہم اس کو کیا دیتے ہیں؟ پھر اس کو آگ کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ سچی نیت ہے، پکا ارادہ نیکی کرنے کا نہیں. پکے ارادے والا کون ہوتا ہے؟ جو کسی کی تعریف، تنقید، حالات کے اچھے یا برے ہونے سے کوئی اثر قبول نہ کرے. جو اس نے نیکی کا ارادہ کیا تھا، ٹھانا تھا، وہ اس پہ جمع رہے کہ میں کسی کی باتوں میں آ کر اپنا کام چھوڑ دوں، کسی کے بہلانے سے، کسی اور دنیا کے حقیر فائدے کی خاطر میں اپنے مشن کو قربان کر دوں. نہیں، وہ احمق و بے وقوف شخص نہیں ہے کہ ایک ہوا کے جھونکے سے ادھر کو اڑ جائے اور دوسرا آیا تو ادھر اڑ جائے. وہ جم کے رہتا ہے اپنے مشن میں، اپنے سوچ میں، اپنے نیکی کا جو ارادہ اس نے کیا اس کو کوئی چیز متزلزل نہیں کرتی. ہمارا حال دیکھیں نا، ہم کئی دفعہ مال خرچ کرنے کا سوچتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد شیطان آ جاتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ نیت خراب کر دیتا. ہوتا ہے نا ایسے کہ نہیں ہوتا کبھی آپ کے ساتھ؟ یہ سچی نیت کوئی نہیں ہوتی. سچی نیت تو وہ ہوتی ہے کہ بس آپ نے کر لی اور اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اور آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. ایسی نیت اگر کسی کی ہے اور مال نہیں بھی تو اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے نا. ہم عام طور پہ کب کہتے ہیں اللہ نیت جانتا ہے میری؟ صرف خود کو کور کرنے کے لیے. تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بغیر کچھ کیے بھی وہی درجہ دے گا جو ایک کرنے والا کر کے لے رہا ہے، محض نیت کی سچائی کی وجہ سے، ارادے کی پختگی کی وجہ سے، خیر پر استقامت کی وجہ سے. تو یہ چیز دین میں بہت ضروری ہے. تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس مال ہے، علم کوئی نہیں. اب یہ الٹ گیا قصہ، پہلے کے پاس علم تھا، مال کوئی نہیں تھا. اب اس کے پاس مال ہے، علم کوئی نہیں. اب وہ کیا ہے؟ بس جدھر اس کی خواہش نفس کہتی ہے، جدھر لوگ کہتے ہیں، جدھر اور لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی اندھا دھند وہی مال خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے، دکھاوے میں، ریاکاری میں، اور دنیاوی شہرت کے لیے. اب ظاہر پوچھ ہوگی، آپ کو پتا ہے کہ ابن آدم کے قدم ٹلیں گے نہیں قیامت کے دن جب تک کہ وہ 5 باتوں کے جواب نہ دیتے. اور اس میں سے ایک سوال کیا ہوگا؟ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ یہ پوچھا جائے گا.
ایسا نہیں ہے کہ بس آپ چھوڑ دیے جائیں کہ یا اللہ میرا مال تھا میری مرضی، یہ بات نہیں ہے. مال اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے آپ کے پاس، اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق ہی خرچ کرنا ہے. یہ نہیں کہ اگر آپ کو مال مل گیا تو اختیار بھی مل گیا. منمانی کرنے کا اختیار تو نہیں مل جاتا مال ملنے سے، یہ ملتا ہے ویسے ہم نے لیا ہوا ہے. ہم اپنے مال کو خرچ کرتے وقت کیا ذہن میں رکھ کے خرچ کرتے ہیں؟ میرا مال میری مرضی، جہاں مرضی کرو. کوئی سمجھائے بھی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جہاں جی چاہے اڑاؤں. تم کون ہوتے مجھے کچھ کہنے والے؟ میرے پیسے ہیں نا، جو چاہوں کروں. اور وہ اس کی نیت کیا ہے؟ کوئی اس کی نیت نہیں. خاص طور پر جو حدیث کے الفاظ ہیں نا قابل غور ہے. لا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا. نہ رشتہ داروں کو دیتا ہے اور نہ اللہ کا حق پہچانتا ہے، نہ فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے. یہ مالدار شخص قیامت کے دن سب سے بدترین جگہ پر ہوگا کہ جس کو اللہ نے دنیا میں مال تو دیا لیکن اس کے پاس کوئی سمجھ نہیں ہے کہ اس نے اس کے ساتھ کرنا کیا ہے. اور چوتھا وہ ہے بدقسمت کہ جس کے پاس ہے بھی کچھ نہیں ہاتھ میں لیکن آئیڈیالائز اس کو کرتا ہے. اس تیسرے شخص کو کہ جو غلط جگہوں پہ مال خرچ کر رہا ہے. عام طور پر ہم لوگ کس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں؟ اس شخص کی جس کے پاس مال ہے اور وہ نیکی کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یا اس کی جس کے پاس مال ہے اور وہ دکھاووں کے لیے خرچ کرتا ہے؟ انڈیا کا کوئی امیر ترین شخص اور وہ کہتا ہے کہ میں کھانا تو 2 وقت کا کھاؤں گا، لیکن اگر کوئی شخص اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وظیفہ چاہے تو اپنے مال میں سے اس پہ خرچ کروں گا. تو یہ کیسی مثال ہے نا کہ اس کے پاس ہے بہت کچھ لیکن وہ صرف ذاتی عیاشی میں نہیں اڑا رہا، وہ اعلیٰ مقاصد میں خرچ کر رہا ہے. اور لوگوں کے لیے ایک مثال یہ بھی، اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس ہے اور وہ محض خواہشات کی تکمیل میں اور ذاتی خوشی میں خرچ کر رہا ہے. تو نتیجہ کیا ہے؟ باقی لوگ بھی اس کو آئیڈیالائز کر رہے ہیں اور وہی کچھ کر رہے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح نمود و نمائش ہو گئی ہے یا اس کے مظاہر جو نظر آتے ہیں، اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ فضول خرچی کے پیچھے کیا نفسیات ہوتی؟ دکھاوا اور نمود و نمائش کے پیچھے کیا ذاتی بڑائی کا جذبہ کہ لوگ مجھے بڑا مان لیں. تو قیامت کے دن ایسا شخص کہاں ہوگا؟ اخبث المنازل، اسفل سافلین، وہ سب سے نیچے ہوگا کیونکہ اس نے اللہ کی نعمت کا غلط استعمال کیا. تو ہم سب کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اپنے اپنے طریقوں کا جائزہ لیں. کوئی پیسہ خرچ کرنے سے پہلے ذرا رک جائیں اور سوچیں کہاں دے رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں، کیا مقصد ہے، کیا نیت ہے، کیا ارادہ ہے. اور اگر مقاصد چھوٹے چھوٹے ہیں، صرف دنیا سامنے ہے تو چھوٹا دل ہے اور چھوٹی جزا ہے. اور اگر دل بڑا ہے، مقاصد بڑے ہیں تو ذات سے بھی کاٹ لیں گے، اپنے آرام سے بھی کاٹ لیں گے اور بڑی جگہ پر انویسٹ کریں گے. صرف زبان کے ذائقے پر ہی خرچ کرتے چلے جانا، صرف دل کے سکون میں لباس پر ہی خرچ کرتے چلے جانا، صرف اپنی ذات ہی کو یا اپنے ہی آرام کو دیکھتے چلے جانا اور دین کے اور اعلیٰ ترین مقاصد کو بھول جانا، تو دنیا میں بھی مسلمانوں کو کس سے دوچار کر رہا ہے. اب دیکھیے، ہم نے بہت اس پر پہلے بھی بات کی تھی کہ ترقی یافتہ قومیں، آپ کو پتا 40% تک ٹیکس ہوتا ہے ان کا، 40 بعضوں کا 60% بھی ٹیکس ہوتا ہے. کہ آپ نے 100 روپے کمایا، 60 روپے دے دیجئے گورنمنٹ کو، وہ آپ کے لیے سڑکیں بنائے، اسپتال بنائے، ریسرچ سینٹر قائم کرے تاکہ قوم ترقی کرے. ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ ہم جتنا بھی کمائیں وہ سارے کا سارا پلٹ کر اپنی جیب میں ڈالیں. گھر ہمارا محل ہو، سڑک اور گلی چاہے ہماری ٹوٹی پھوٹی ہو. اسی وجہ سے ہم اس حال میں ہیں کہ ہم بڑے مقاصد میں خرچ نہیں کر سکتے، اپنی ذات کے لیے اور اپنے ہی لیے اور پھر اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے ایسے ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ جس سے اجتماعی فائدہ پیچھے چلا جاتا ہے. اب دیکھیے کہ ایک قطرہ جب دریا میں ملتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کیا کہلاتا ہے؟ دریا کہلاتا ہے. اور جب وہ صرف قطرہ رہتا ہے تو وہ اپنی انفرادیت بھی کھو دیتا ہے، اپنی آئیڈینٹی بھی ختم کر دیتا ہے. اگر ہم صرف اپنی ذات کو نمایاں کرتے رہے تو ختم ہو کے رہ جائیں گے. اور اگر ہم نے یہ سب کچھ اچھے مقاصد کے لیے اپنے آپ کو بھی اور اپنے مال اور اپنے اوقات کو بھی لگایا تو پھر اعلیٰ ترین منازل پا سکتے ہیں.
یہاں جو بات یاد رکھنے کی ہے، بظاہر تو حدیث بالکل واضح ہے، مطلب صاف ہے، سمجھ میں آنے والا ہے، لیکن عملی طور پہ کیا کرنا ہے؟ ہر شخص اپنے اوپر کچھ نہ کچھ صدقہ لازم کرے، کچھ نہ کچھ کسی کو ضرور دیں، چھوٹا ہو یا بڑا، اور دے کے تجربہ کریں کہ یہ بات کس قدر سچی ہے. آپ دیں، کمی نہیں ہوگی، اس سے زیادہ آئے گا. نمبر 2، سوچیں کس نے آپ پر کوئی ظلم یا زیادتی کی. نہیں یاد آ رہا تو ذرا غور سے یہ ذرا ذہن پہ زور ڈالیں. میرا نہیں خیال زور ڈالنے کی ضرورت. ایسی باتیں تو ہمیں ہر وقت یاد رہتی ہیں. کس نے میرے ساتھ کیا زیادتی کی ہوئی، سوچیں کس نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا اور میں نے اب تک اس کو معاف نہیں کیا. ان سب کو آج معاف کر دیں اور اپنے دل سے ان ظلم و زیادتی کے باتوں کو نکال کے دروازہ بند کر دیں، صاف کر دیں، صفائی کر دیں دل کی. معاف کرنے کا سب سے بڑا فائدہ صرف انسان کو خود ہوتا ہے. اپنا دل اطمینان میں آ جائے گا، اچھا کوئی بات نہیں، وہ بھی انسان ہے نا، پتہ نہیں اس کی کیا کیا مجبوریاں، اس کو کیا کیا کمی ہے، اس پہ کیا ظلم و زیادتی زندگی میں ہوئی، اس کو کیا کیا محرومی ہوئی، اس کو معلوم نہیں کیسا ماحول ملا، تو اس کو معاف کر دیں. اس کا کہاں سے پتا چلے گا کہ آپ نے معاف کیا؟ آج کے بعد ان باتوں کو زبان پہ نہیں لانا، چھیڑنا نہیں، ذکر نہیں کرنا. ورنہ ہوتا کیا، جب کوئی آپ کو مزید پھر دوبارہ زیادتی کرتا ہے تو آپ جس چیز کو معاف کر چکے تھے اس کو بھی ساتھ جمع کر لیتے ہیں. اگلی زیادتی تو اگلی ہے، پچھلی بھی ساری لے آتے ہیں واپس. کڑوی باتیں نہیں دہرانی، منہ کڑوا ہو جاتا ہے. صبر، برداشت، پی جائیں. یہ صرف آپ کی سوچ کی بات ہے. آپ سوچیں کہ میں نے کر دی اور آپ دیکھیں کہ اللہ آپ کی مدد کرے گا اور ہو جائے گا. کیونکہ میں نے بارہا اس کا تجربہ کیا ہے، بارہا، اور اتنا فائدہ ہوا ہے. میں تو یہ کہتی اللہ میرے حافظے سے بھی نکال دے، میرے پاس وقت نہیں ہے ان باتوں کو یاد کرنے کا. اور جو زیادتی کرے اس کے ساتھ احسان، وہ بے رخی کرے آپ اس کے پاس چلے جائیں. ہے مشکل، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی ہے. اگر آپ کو واقعی آپ کی قسم پر اعتبار ہے، آپ یہ سوچئے مجھے اپنے پیغمبر کی قسم کا اعتبار ہے، اللہ میری عزت میں ضرور اضافہ کرے گا اگر میں دوسرے کو معاف کر دوں گا. اور یہاں صرف معاف نہیں کرنے کی بات بلکہ صبر علیہا، کیونکہ جب تک صبر نہ ہو، برداشت نہ ہو، معاف نہیں ہو سکتا. معاف کرنے کے لیے اسے پینا پڑتا ہے، جیسے دوائی کا کڑوا گھونٹ پیا جاتا ہے. اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے نا، پھر اپنی معافی کی بھی توقع کم کر دیں. آپ اگر دوسروں کو نہیں معاف کر سکتے تو مت پھر امید رکھیں کہ آپ کو معاف کیا جائے. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی عزت میں اضافہ کرے، کیونکہ سارے کام تو آپ اپنی عزت ہی بڑھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں لیکن الٹے کر رہے ہوتے ہیں، تو جو نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کو عمل کر کے ایک دفعہ دیکھیں. ہے حوصلے کی بات لیکن کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ کیا نہیں جا سکتا. اگر آپ اپنی جان کے دشمنوں کو معاف کر سکتے ہیں، حمزہ کے قاتل وحشی کو معاف کر سکتے ہیں، ابو سفیان کی بیوی کو معاف کر سکتے ہیں، ہند کو معاف کر سکتے ہیں، کوئی بدلہ نہیں لیتے، کوئی انتقام نہیں لیتے، کوئی جرمانہ نہیں لیتے، تو وہی لوگ تو پھر آگے جا کے دین کی خدمت اور دین کی عزت کا ذریعہ بنتے ہیں. یہ عمل کا وقت ہے. اور تیسری چیز، لوگوں سے توقع ہٹا دیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، لوگوں کا بھروسہ چھوڑ کے اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ کی طرف توجہ کریں. کیونکہ جب انسان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگتا ہے، لوگوں پہ توقع رکھنے لگتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ صرف مایوسی ہوتی، صرف حسرتیں ہی جنم لیتی، لوگوں سے استغنا برتیں. کسی شخص کے بارے میں اگر آپ کا علم یقین کی حد تک بھی ہونا کہ یہ شخص میرے لیے برا سوچتا ہے، آپ اچھا سلوک شروع کر دیں. آپ کا حسن اخلاق اس کا ذہن آپ کے بارے میں ضرور بدلے گا. لیکن اگر آپ دوسری طرح معاملہ کرتے رہیں، دو چار تانے دے کے، دو چار پچھلی باتیں یاد کرا کے، شکوے شکایتیں کر کے، سوال پیدا نہیں ہوتا کہ خود بھی راحت پائیں اور دوسرے بھی آپ سے پائیں، اور آپ ان انعامات کو پا سکیں جو اللہ نے صرف ان قربانی کرنے والوں کے ہی لیے لکھے. پہلے حدیث میں مال کا صدقہ ہے، دوسری حدیث میں عزت کا صدقہ ہے، نفس کا صدقہ ہے. مال کا صدقہ پھر آسان ہے، عزت کا صدقہ مشکل ہے. لیکن جو جھکے گا وہی بلند ہو سکے گا، اکڑنے والا کبھی بلند نہیں ہو سکتا. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.